الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ دنیا میں بھیجا، اور اس پر عظیم احسان یہ ہے کہ ہم کو اس نے اپنا پسندیدہ مذہب اسلام کے گود میں جنم دیا، ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمایا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سمجھ بوجھ کر بلوغت کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تمام مذاہب میں اسلام ہی وہ ایک مذہب ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی پسندیدہ مذہب ہے۔ لیکن بدنصیبی مسلمانوں کی ہے۔ ہم سارے لوگ، کوئی بھی گاؤں ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کہیں کا بھی مسلمان ہو، ہم سب مسلمانوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں بن پا رہے ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، لیکن اسلام کے چاہنے والے لوگ اب ناپید ہیں۔ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کسی صحابی کو معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ کے فلاں آدمی کو ایک حدیث کی جانکاری ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں، تو اتنی چاہت، وہ لگن قلب میں تھا کہ اندھیری رات میں اس بیابان میں، جنگل میں سفر کر لیتے تھے، اس شوق میں کہ ایک حدیث، ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں کو معلوم ہے، اور وہ اس جنگل کے اس جانب جو آبادی ہے اس میں رہتے ہیں، تو وہ رات کو چلے جاتے تھے، معلوم کرتے تھے، سیکھتے تھے۔ آج اسلام سے اتنی بیزاری ہے مسلمانوں کی۔ عام طور پر ایک وقت تھا اپنے علاقے میں بھی، آج سے 50 سال پہلے، کسی گاؤں میں نہ مولوی صاحب ملتے تھے کہ نہ بولا جو تم بچے رہے ہو یا تو دیکھ لو ہوگا۔ ہم تو دیکھے ہوئے ہیں، ہمارا تو تجربہ ہے بھائیوں۔ ہمارے گاؤں نانپور میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ صاحب کو دوسرے گاؤں سے بلا کے لایا جاتا تھا۔ یہ میرے اپنے آنکھ سے دیکھی ہوئی بات کہتا ہوں میں آپ کو۔
ہمارے محلے کی مسجد میں میرے دیوبند جانے سے پہلے، چونکہ میری عربی کی ساری تعلیم دیوبند میں ہی ہوئی، بہار میں کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، اس بچپنے کی بات ہے، حافظ محمد حسن اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انتقال کر گئے، نروج کے رہنے والے تھے، ان کو بلا کر لایا گیا تھا تراویح پڑھانے کے لیے، اور آج وہی نانپور ہے کہ اب حافظ صاحب سب کو مسجد ہی نہ کافی ہے۔ پہلے حافظ صاحب نہیں ملتے تھے تراویح پڑھانے والے، اور اب حافظ کو تراویح پڑھانے کے لیے مسجد نہیں مل رہی ہے، اتنے آ گئے، اتنے حافظ ہوئے، عالم میں کا بھی یہی حال تھا۔ نانپور میں رہ کے سنتے تھے، مولانا عبدالرحیم صاحب دوگھرا کے رہنے والے ہیں، پوپری ہائی اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ نانپور میں کوئی عالم نہیں تھے، کوئلی میں کوئی عالم نہیں، محمد پور، ٹھیکہا، بجور، کہیں دور دور پر فلاں گاؤں میں ایک عالم ہے، فلاں گاؤں میں ایک مولوی صاحب ہیں، یہ حال تھا۔ لیکن ایک بات کیا ہے، سمجھنے کی بات کرتا ہوں، دھواں دھار بات نہیں کرنا چاہتا۔ علم نہیں تھا، لوگ جاہل تھے، لیکن جو معلوم ہو جاتا تھا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج علم ہے لیکن عمل کی کوشش نہیں ہے، فرق یہ ہے۔ کل تک ہم آپ سب کے باپ دادے جاہل تھے، لیکن سمجھ بوجھ عقل ہم سے زیادہ تھی، معمولی سی بات ہے۔ بیٹا بیٹی کی شادی کرتے تھے لوگ، اور کہیں سے بات آتی کہ وہ سائیکل مانگا ہے، اس وقت سائیکلے کا رواج تھا، ہمارے بچپنے کی بات ہے، مانگا ہے، ہو گیا بہت نکا، وہ بیٹی والا سے سائیکل مانگا ہے، اس کی تحقیق ہوتی تھی، بیٹا والا قسم کھاتا تھا کہ نہیں ہم مانگا نہیں ہے، اس نے خود کہا ہے کہ ہم آپ کے بیٹا کو سائیکل دیں گے۔ اور آج یہ وقت ہے کہ کل لینے کو حرام سمجھتے تھے، اور آج کا فتویٰ بتاؤ بقول پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ، آج کا جو وقت ہے کہ بغیر صفے کا مسئلہ ہے کہ بغیر لیے دیے شادی کرنا حرام ہے۔ گاؤں کا نام تو نہیں بتاؤں گا، ابھی میں خود حیرت میں ہوں۔ ابھی ہم نے اپنے عزیز بابو ننھے کو گاڑی میں کہا کہ ایک بات پر بڑی حیرت میں ہوں، گاؤں کا نام نہیں کہوں گا، کہ لڑکا حافظ ہے، اب وہ بھی 32 پارہ یاد ہے کہ 30 پارہ یاد ہے، اللہ ہی جانے گا، اب اس کی شادی میں 3 لاکھ روپیہ ہے، 3 لاکھ، یاد کتنا ہے وہ اللہ جانے، اس لیے کہ پڑھنے کے بعد سے تو پڑھانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور قرآن کی خاصیت ہے مسلمانوں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز کا کلام ہے، ادھر لگے رہو گے تو قلب میں رہے گا، ادھر سے ذرا بے توجہی بے نیازی برتو گے وہ غائب ہو جائے گا، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حافظوں کو جنت کی سب سے نچلی سیڑھی پر، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے مکتوبات میں لکھا کہ جنت کی نچلی سیڑھی پر کھڑا کرے گا پروردگار اور کہے گا، او حافظو، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور جنت کی ایک ایک منزل پاس کرتے جاؤ، جہاں قرآن کی آخر آیت پوری ہوگی وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ جب یہ حدیث فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت بڑی خصوصیت ہے نا حافظ قرآن کی، کہ نا بولیے، ابھی امریکہ میں تھا تو غالباً 110 منزلہ تھا، غالباً پینٹاگون میں جو ابھی حادثہ ہوا جس میں امریکہ نے
صدام کو بھی مار دیا، عراق کو بھی لے لیا، افغانستان کو بھی لے گیا۔ تو 110 یا 126 منزل میں یہ حال ہے۔ اب وہ اللہ کی جنت کتنی ہوگی؟ قرآن کریم میں محتاط روایت کے مطابق 6666 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرمائے گا جہاں قرآن کی آخر آیت ہوگی وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ تو گویا 6666 منزل جنت ہوگی جہاں آخر آیت ہوگی۔ تو آیات قرآنیہ 6666 ہیں، تو جنت کی منزلیں بھی تو اتنی ہوئیں 6666۔ حافظ قرآن کا کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ اکبر! جتنے بڑے حاکم کا کلام ہے، اکرم الاکرمین کا کلام ہے، تو اس کا کلام جس کے سینے میں ہے اس کو بھی اللہ کتنی بڑی عزت دے رہا ہے کہ وہ 6666ویں منزل پر اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا نبی اللہ، اس دن حافظوں کو قرآن یاد رہے گا؟ کوئی کبھی مریں گے، کوئی کبھی مریں گے، کوئی کبھی مر رہے ہیں، کوئی کبھی مریں گے، تو قرآن اس دن یاد رہے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں دماغ میں بیٹھاؤ۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں پڑھتا رہے گا اس کے سینے میں موجود رہے گا۔ جو پڑھتا نہیں رہے گا اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں جو پڑھتا رہے گا اس کے سینے میں محشر کے میدان میں بھی جمع رہے گا۔ جو یہاں چھوڑ دے گا پڑھنا بھول جائے گا۔ حدیث شریف میں ایک مثال ہے کہ جیسے اونٹ کی نکیل کھوٹے سے بندھی ہوئی ہے تو اونٹ دروازے پر کھڑا ہے، اور جیسے نکیل ڈھیلی ہو جائے، اپنے ہاں جانور ہے نا، اب تو لوگ بیلوں نہ پوسے، پہلے جب بیل لوگ پوستا تھا نا کھیتی باڑی کے لیے، اب تو ٹریکٹر سے کھیتی باڑی ہے، تب بیلوں نہ پوچھائے۔ لیکن یہ خصی بکری تو ہے، خصی بکری کو کھوٹا میں رسی سے باندھے ہوئے ہیں، تو دروازے پر بکری کھڑی ہے، خصی کھڑا ہے، بیل کھڑا ہے، بھینس کھڑی ہے، پارا کھڑا ہے، اور اگر رسی ٹوٹ جائے تو دروازے پر کھڑا رہے گا۔ رات بھر وہ کھیت میں ادھر شور ادھر ہنگامہ ہو رہا ہے کہ ہمارا کھیت چر گیا، ہماری فصل برباد کر دیا۔ اسی طرح وہ اللہ کا کلام ہے، بے نیاز کا کلام ہے۔ ہم اس کی طرف لگے رہیں گے تو وہ میرے سینے میں رہے گا، ہم اس کی طرف لگے نہیں رہیں گے تو ہمارے سینے سے نکل جائے گا، دماغ میں نہیں رہتا۔ قرآن دماغ میں نہیں رہتا، قرآن کہاں رہتا ہے؟ دل میں۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے پہلے سپارے میں، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قلب پر نازل کیا اللہ نے، اس لیے قلب میں قرآن رہتا ہے، اس لیے قلب کی صفائی ضروری ہے۔ قلب کو جتنا صاف رکھو گے قرآن کریم اتنا ہی تمہارے سینے میں جمے گا۔ قلب گندا ہوگا قرآن سینے میں نہیں رہے گا۔ پاک چیز پاک جگہ چاہتی ہے۔ دودھ لانے جاتے ہیں نا، دودھ لانے کے لیے ماں بھیجا ہوں نا، ماں کہتی ہے نا بوا دودھ لے آ، تو جس برتن میں گوبر ہے، جس برتن میں مٹی ہے، وہی میں دودھ لے آتے ہو؟ نہیں، کیوں؟ دودھ اچھی چیز ہے نا، پانی تو نہیں ہے، دودھ نام ہے، دودھ۔ تو اس لیے برتن کو خوب اچھے سے دھو مانج کر جب جاتے ہو دودھ لینے، تو اسی طرح سے دل کو صاف رکھو گے، چوری نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، کسی کو گالی نہیں دو گے، کسی کا مال نہیں کھاؤ گے، کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھو گے، گناہ سے بچو گے، تو دل صاف رہے گا، اور جب دل صاف رہے گا تو قرآن اس میں جمے گا۔
پاک جگہ چاہیے قرآن کو جمنے کے لیے، اسی لیے قرآن دل میں بیٹھتا ہے۔ اب وہ دل جس میں قرآن ہے، قیامت کے دن بھی قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس دل کو مٹی پر حرام کیا، جہنم پر بھی اس جگہ کو حرام کر دیا جہاں قرآن موجود ہے۔ تو قرآن کو یاد رکھنے کے لیے شرط ہے دل کو پاک کرو اور قرآن کو پڑھتے رہو۔ اسی لیے حفاظ کرام اپنے شاگردوں سے وعدہ کرواتے ہیں کہ 3 سپارہ روز پڑھو، 3 سپارہ روز پڑھو تو مہینے میں 3 ختم ہوگا، سال میں 12 یا 36 ختم جو قرآن پڑھے گا وہ بھولے گا؟ کبھی نہیں بھولے گا۔ 36 ختم سال میں پڑھا، 12 مہینہ میں 36 ختم قرآن پڑھا۔ تہجد کا پابند ہے تو 36 سے آگے بڑھ گیا، اور چلتے پھرتے بھی پڑھنے کی عادت ہے۔ ہمارے اکابرین نور اللہ مراقدہم بس میں ہوتے، گاڑی میں ہوتے، ٹرین میں ہوتے، ذرا موقع ملا کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، بس قرآن پڑھنا شروع کر دیا کہ نا۔ حضرت باندوی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی اکابرین کے سلسلے میں سنا ہے، بس بیٹھے ٹرین میں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیا، تو 36 سے بھی آگے بڑھ گیا کہ نہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لدھیانوی روز 1 منزل، قرآن 7 منزل ہے، 30 پارہ 7 منزل میں ہے، تو وہ 1 منزل روز پڑھتے تھے، روز 1 منزل پڑھتے تھے۔ بولیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم سب لوگ مقلد ہیں، 1 ختم روز، مشہور روایت ہے، رمضان میں 1 ختم دن میں اور 1 ختم رات میں اور 1 ختم تراویح میں، 61 ختم پورے رمضان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ہم اس امام کے مقلد ہیں۔ 30 برس تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 30 برس تک سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید بقرعید 2 دن اور بقرعید کے بعد 3 دن، یہ 5 دن سال میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ باقی اس 5 دن کے علاوہ 365 دن کا سال ہوتا ہے، تو 5 دن کو چھانٹ دیجئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے سال 360 دن 30 سال تک روزہ ہی رکھتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ بولیے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا۔ بولیے۔ کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے؟ ابھی ہمارے اکابرین میں حضرت شیخ زکریہ نور اللہ مرقدہ چڑھتی جوانی سے مرتے وقت تک رات کو سو ہی نہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ 1962 میں فرمائے تھے، مولوی صاحب بخاری شریف کے سبق میں، کہ 13 برس ہو گیا سوئے ہوئے۔ وہ ان اکابرین کی ہم اولاد ہیں، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ مسلمان بن کر زندگی گزاریں؟ وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ رعایت ہم نہیں کر سکتے اپنے جسم کے ساتھ، احکامات شرعیہ کی پابندی اتنی ہم نہیں کر سکتے اگر اپنے کمزور جسم کے ساتھ، تو کم سے کم موٹی موٹی جو چیزیں ہیں اس کو تو اپنا ہی سکتے ہیں کہ نا۔ بتا رہے تھے اس پر کہ پہلے وقت میں شادی میں لوگ سائیکل کی بات ہوتی تھی، تو جو لوگ ہم لوگوں کے باپ دادے میں عقل مند ہوتے تھے وہ اس پر پکڑتے تھے، وہ بیٹا والا سائیکل مانگا ہے، پنچیتی ہو جاتی تھی،
समाज में पकड़ होती थी। वो फिर कसम खाता था, माफी मांगता था कि नहीं हम मांगा नहीं है, पूछ लीजिए, मालूम कर लीजिए अगर हो जाता हमारी सजा, हम मांगा नहीं है, उसने खुद से दिया। और आज बगैर मांगे शादी ही नहीं होती है। अभी जितनी बाइक, जितनी गाड़ियां रोड पे चल रही हैं ना, उसमें 95-96% दहेज में गाड़ी है कि ना? बोलो ना, है कि ना? इसको बताइए। 95-96% गाड़ियां दहेजवा है। 4-5% ही अपनी खरीद या बाप के पैसे से खरीद है, नहीं तो सब दहेजवा गाड़ी है। नतीजा उसका क्या है? आज एक आम बीमारी क्या है? आम बीमारी, शादी बेटा की करके आदमी लाता है, लाते हैं ना, हम आप सब लोग लाते हैं। पुतों घर में बसाते हैं ना, आने के बाद 6 महीना साल भर के बाद बाप माँ, यानी लड़के का बाप माँ, लड़की का सास ससुर अपने बिरादर को, गांव के आदमी को कहे, क्या कहियो बेटा का ब्याह करना जुल्म हो गया। क्या हुआ? अंतरा का हवा जो लगले ना, हो के बाद से अब बेटा बीवी का हो गए। हमरे सबकी बातें न सुना, हम लोगों की बात ही नहीं सुनता है। पहले वही बेटा घर चलाता था, कितना अच्छा था, अब तो वो चला गया उधर। मुसलमानों एक बात सोचो, इंसानियत के साथ सोचिए। मैं लंबी चौड़ी धुआंधार बात नहीं कर रहा हूँ, समझने समझाना मकसद है। क्योंकि एक हदीस शरीफ मेरे दिमाग में है कि सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहहू को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ अली, तुम्हारी मेहनत से अगर एक आदमी हिदायत पाले तो 100 सुर्ख ऊँट से ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हम लोग जितने ही लोग हैं, अगर एक आदमी भी वाक़अतन दिल से मुसलमान बन गए, मोमिन बन गए, इस्लाह को कबूल कर लिया, तो हम सब के लिए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह नजात का ज़रिया हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ, मामला कहाँ फंस गया? आप बेटा का सौदा करते हैं, 1-1.5 लाख। एक अपने गांव की शिकायत करता हूँ। परसों रात में एक आदमी बताया, परसों की बात है, परसों एक आदमी ने कहा मियाँ बीवी दोनों एक काम से आ गए, तो हमने थोड़ा उसको जो काम कहा उसका आधा काम कर दिया और आधा का थोड़ा टालने की कोशिश किया। टाला जाए तो अच्छा है। पंचवक्ता का पाबंद दोनों मियाँ बीवी में से कोई नहीं, इसलिए थोड़ा सा हल्का फुल्का तसल्ली के लिए काम कर दिया और बाकी को टाल दिया। एक आदमी उसके ख़ानदान के थे बैठे वहीं पर, उन्होंने कहा कि चचा एगो बात जानते हैं, इसके पास बेटा है। बेटा तो है, हम जानते हैं, देखते भी हैं, गोरा चिट्टा बेटा है। तो कहे तो गोरे चिट्टा जानते हैं, और कुछ मालूम है? हम कहा कि ना और ना कुछ मालूम है। तो इसका कहना है दोनों मियाँ बीवी का कि शादी के लायक हो गया लड़का, कि बेटा की शादी कब करेंगे कि हमारा बेटा लड़की को खुद देखेगा और लड़की पसंद आ गई तब, हमारे बेटा को लड़की पसंद आ गई तब चाहिए 1.5 लाख रुपया नगदा और वॉशिंग मशीन और फ्रीज और क्या क्या कहता है। तो हमारे घर से दक्षिण मस्जिद है, मस्जिद के दक्षिण एक मुसलमान औरत है, उसके बारे में कही कि वो मुसलमान औरत कह रही थी, हजूर छीटी बिनते बिनते हाथ में ठेला पड़ गई, अब लेती 1.5 लाख रुपया वॉशिंग मशीन। उन्होंने कहा कि क्या मतलब?
وہ جو بتایا کہ وہ عورت کہتی ہے کہ چھیٹی بنتے بنتے ہاتھ میں ٹھیلا پڑ گیا، اس کا مطلب کہ وہ دلی بمبے کہیں کما نہیں رہا ہے، وہ بیگ ٹیگ یہ سب جو لوگ بناتے ہیں بچے سب سو نہیں، تب کہا جانے وہ سب جانے کہ نہ جانے، لیکن گھر پر چھیٹی ہے بہت دن بنتا رہتا ہے، اور فرمائش اتنی لمبی چوڑی ہے۔ مسلمانوں، تو جب آپ سودا کرتے ہیں لڑکی والے سے اور بیٹا کے نام پر پیسہ لیا، تو بیٹا کو آپ نے بیچ دیا نا اس کے ہاتھ سے۔ وہ لڑکی جس کے باپ نے آپ کو اتنی رقم دی ہے، وہ لڑکی تو بوجھ رہی ہے کہ ہم کو ایک نوکر ملا کہ نا، ایک انگریزی معمولی پڑھا لکھا یا پڑھنے والے میں ہم لوگوں میں بھی ہے، اسکولوں میں بھی ہے، پڑھنے کے بعد علم برابر تو سب کو نہیں نہ آتا ہے، کسی کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، کسی کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے۔ تو لڑکا لڑکی دونوں کی جب شادی ہوئی نا، تو لڑکا نے شرط لگا دیا لڑکی کو کہ ہمارے انگریزی میں خط لکھوے، لیکن آئیے پاس رہے، انٹر نہ آئیے پاس، اور لڑکا رہے جائیے پاس۔ لڑکی جو خط لکھی پہلا خط ہے، پہلا خط، تو وہ شوہر کو لکھتی ہے مائی ڈیئر سرونٹ۔ اب وہ لڑکا جو پڑھا تو نیچے اوپر سوچنے لگا کہ کیا لکھ دیا اس نے مجھ کو، مائی ڈیئر سرونٹ۔ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا ساتھی آ گیا، کالو رے آگے میں کاغذ ہوا تو سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ یار کا کہیے، ہمارے کہل کے لوگ کہا کہ لڑکی آئیے پاس ہے تو ہم خوشی میں شادی کیا، ای دیکھو نا پہلا خط ہے میں لکھے ہوئی ہے مائی ڈیئر سرونٹ۔ سرونٹ مانے نوکر، ہسبینڈ مانے شوہر۔ تو اب یہ بوجھی ہی نہیں کہ سرونٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں اور ہسبینڈ کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو ہسبینڈ کو لکھ دیا مائی ڈیئر سرونٹ۔ تو اسی طرح سے وہ لڑکی جو آج اس کے باپ سے آپ نے اپنے بیٹا کے نام پر پیسہ لیا، تو دو بات سمجھیے، ایک دینی اعتبار سے اور ایک دنیاوی اعتبار سے۔ دنیا کے اعتبار سے تو اس لڑکی کے دماغ کو آپ نے آکاش پر چڑھا دیا، وہ لڑکی سمجھ رہی ہے، اپنے باپ کے گھر سے نکلی یہ سمجھ کے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے ایک نوکر خرید کر ہم کو دیا ہے، اب جو میں کہوں گی وہ مانے گا، جو میں کہوں گی اس کو کرنا پڑے گا، دنیا کے اعتبار سے۔ اب وہ لڑکا اس کی بات نہ مانے جو اس کی مالکہ ہوئی، مالکن ہے، اس کی بات نہ مانے۔ تو آپ تو بچپن میں دودھ پلائی تھی نا ہم کو، اس وقت کو تو ہم جانتے بھی نہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ دودھ پی کے جوان ہوئے، تو اب ہم تمہاری بات مانیں کہ اس کی بات مانیں؟ بولیے۔ اور دینی اعتبار سے وہ جو پیسہ لیا آپ نے، گاڑی لیا آپ نے، تو وہ تو حرام ہے، اس گاڑی کے ذریعے آمدنی کیا آپ نے، یا نقدہ پیسہ لیا تو وہ اپنے بھی کھایا، بال بچوں کو بھی کھلایا، دوست احباب کو کھلایا، رشتہ داروں کو کھلایا، تو وہ حرام دانہ کھلایا نا آپ نے، وہ دانہ حرام ہے نا۔ اب وہ حرام دانہ کھا، ایک لقمہ ایک دن کھا لو تو 40 دن کی نماز غیر مقبول ہے۔ تو وہ حرام دانے جو آپ کھاتے ہیں، آپ کھلاتے ہیں، اس سے جو خون بن کر رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ حرام خون ہے نا۔ حرام خون کبھی نیک عمل کی توفیق نہیں ہونے دیتا ہے، اور حلال خون برے کام کی طرف توجہ نہیں ہونے دیتا ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ حلال دانے کی یہ خصوصیت ہے، وہ گناہ کی طرف تکنے نہیں دیتا ہے۔ جو خون بدن میں دوڑ رہا ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے حلال دانے کی۔ حلال دانے سے، رزق حلال سے جو خون بنتا ہے،
اس میں وہ قوت ہوتی ہے کہ انسان کو روک دیتا ہے وہ خون اور گناہوں کی طرف جانے نہیں دیتا ہے۔ آج لڑکیاں جو آپ کے یہاں آ رہی ہیں پڑھی لکھی تو ہے لیکن کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھی، کلمہ پوچھئے تو اس کو یاد نہیں، نماز پوچھئے تو اس کو معلوم نہیں، دعائے قنوت پوچھئے اس کو یاد نہیں، دنیا کے ماحول میں پڑھی، انٹر پاس کر گئی یا بی اے پاس کر گئی یا میٹرک پاس کر گئی لیکن دین کی تعلیم نہیں دیا، دینی ماحول میں نشو و نما نہیں ہے، دینی تربیت اس کی نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں جانتی، نہ درود شریف یاد ہے، نہ تحیات یاد ہے، نہ دعائے قنوت یاد ہے۔ کیا حال ہوگا مسلمانوں؟ اس کی گود میں جو اولاد اللہ تبارک تعالیٰ دے گا اس کی وہ تربیت کیا کرے گی؟ بتائیے، سمجھنے کی چیز ہے۔ ہمارے بیرار میں، نانپور سے پچھم بیرار ہے، بیرار میں ایک لڑکے کی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، پہلی ملاقات ہے میاں بیوی دونوں کی۔ جب بے تکلفی بڑھی تو لڑکی لڑکے سے کہتی ہے ایک سوال ہے۔ سوال؟ ہاں آپ سے ایک سوال ہے۔ تو کہو، غصہ تو نہیں ہوئے گا؟ نہیں، غصہ نہیں ہوں گے، وہ کہو تو جواب دیجیے، تو کہو سوال کرو تو جواب دیں گے۔ تو کہا کہ ایک بات بتائیے، قرآن پر ریحل رہتا ہے کہ ریحل پر قرآن رہتا ہے؟ لڑکی حافظہ تھی اور لڑکا حافظ نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، اسکول کا پڑھا لکھا تھا، 9ویں 10ویں کلاس پڑھا ہوا تھا اور لڑکی حافظہ تھی۔ تو لڑکی نے سوال کیا کہ قرآن پر ریحل رہتا ہے کہ ریحل پر قرآن رہتا ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ لڑکا ہکا بکا چپ، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ 3-4 بار لڑکی نے سوال کیا تو لڑکے نے کہا کہ تمہارے سوال کا جواب میں دوں گا لیکن اب بھی نہیں دوں گا، تم نے آج سوال کر دیا نا، جواب کا انتظار کرو۔ رہ گیا۔ کیا ہوا؟ دونوں رات بھر رہا۔ اب کا جو وقت ہے، ہر گھر میں تقریباً جہاں بھی سہولت اللہ نے عطا فرمائی ہے پیخانہ ہے، لیکن 30 سال پہلے، 40 سال پہلے تو اچھے خاصے پیسہ والے لوگ بھی، دولت مند لوگ بھی لوٹا لے کے گاچھی اور کھیت میں ہی جاتے تھے، ہے نا؟ وہ بیچارہ صبح کو جب جھاڑا پھیرے گیا تو گاچھی کی طرف سے جو لوٹا تو آریے پر بیٹھ کر اتنے بڑے پرزہ پر قلم چلا رہا ہے۔ اس کے محلے کا ایک آدمی جب پیخانہ پھیر کے واپس آ رہا ہے تو کہتا ہے چچا ذرا 1 منٹ سنیے، یہ کاغذ رکھ لیجئے جیب میں، یہ ہمارے ابا کے ہی ہاتھ میں دیجیے گا جس وقت ملاقات ہو، مگر ابا کے ہی ہاتھ میں دیجیے گا، اور یہ لوٹا میرا دروازے پر رکھ دیجیے گا۔ کہہ رہے تو چلو نا، ہم آئیے ہے، تو لے کے چلو نا، ہم آئیے ہے، مگر یہ ہمارے ابے کے ہاتھ میں دیکھو، دوسرے کے ہاتھ میں نہ دیا۔ وہ ادھر گاؤں کی طرف چلا، آریے کوئلی بازار پر ہو کر کے مین روڈ پر آیا، بس پکڑا، نکل گیا مظفرپور کی طرف۔ پرزہ جب ملا باپ کو تو وہ سلام کلام کے بعد لکھتا ہے کہ میں کسی مدرسے میں رہ کر حافظ بننے کے لیے جا رہا ہوں، میرا انتظار نہیں کیجیے گا، زندگی ہوگی تو ملاقات ہوگی، لیکن حافظ ہونے کے بعد ہی گھر لوٹوں گا فقط، اور اپنا دستخط کر دیا۔ باپ نے لڑکی والے کو خبر کیا، آدمی بھیجا، لڑکی کو لے جائیے، اب لڑکا آئے گا تبھی نا ہم لڑکی کو رکھیں گے اپنے گھر میں۔ لڑکی کو رخصت کر دیا۔ 3 سال کے بعد لڑکا آیا اپنے باپ کے دروازے پر، السلام علیکم، السلام، جی ہو گیا بیٹا؟ ہاں، جہاں سے پڑھوانا ہو وہیں مثال کہہ دیجئے محلے کے لوگ کو، تراویح ہم ہی پڑھاویں گے۔
رخصتی ہوئی، لڑکی آئی، تب وہ لڑکا کہتا ہے اب تم سوال دہراؤ، تو لڑکی کہتی ہے جواب تو مل گیا تھا، اب کیا سوال دہراویں، اب تو جواب مل گیا عملی طور پر ہمیں، تو اب ہم سوال کیا دہرائیں۔ یہ ہے غیرت۔ مسلمانوں، اس کا نام ہے غیرت، حمیت۔ یہ اندر قلب نے جھنجھوڑا تو پڑھنے کے لیے وہ نکل پڑا تو حافظ بن کے آیا۔ آج ہم آپ کلمہ تو پڑھتے ہیں، تو کلمہ پڑھتے ہیں تو اسلام ہم میں آتا ہے، لیکن ایمان جڑ نہیں پکڑتا ہے۔ کیوں؟ جس کا ایمان جڑ پکڑ لیتا ہے، ایمان آتا ہے، تو وہ اپنی اچھائی اور دوسرے کی خرابی کو نہیں دیکھے گا۔ جس میں ایمان ہوگا نا، وہ اپنی خرابی اور آپ کی اچھائی دیکھے گا۔ آج کہیں بھی کوئی گھر میں ماں بیٹی کا جھگڑا سنتے ہیں، اور ساس پتوہ کا جھگڑا سب گھر میں، ماں بیٹی کا جھگڑا کسی گھر میں نہیں، اور ساس پتوہ کا جھگڑا سب گھر میں۔ کیوں؟ بیٹی کی خرابی کو ماں نہیں دیکھتی ہے، اس لیے جھگڑا نہیں ہوتا ہے، اور پتوہ کی خرابی کو ساس دیکھتی ہے، اس لیے جھگڑا بار بار ہوتا ہے۔ لیکن وہی ساس اگر اپنی خرابی کو دیکھ لے اور اس کی اچھائی کو دیکھے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ سکھایا، اور یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم اپنی خرابی کو دیکھو اور دوسروں کی اچھائی کو دیکھو، دوسروں کی اچھائی کو دیکھو اور اپنی خرابی کو دیکھو، تو آپ کو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جو مسلمانوں کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان ہے کیا؟ مسلمان ایمان ہی کو نہیں سمجھ رہے ہیں، عام طور پر آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں ایمان ہے کیا، صرف ایک بات کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ مارنے والا ہے۔ مسلمانوں، اس بات کو سمجھیے، علماء یہاں بھی موجود ہیں، پوچھ لیجئے، اور دنیا میں جس کسی عالم سے معلوم کرنا ہو آپ معلوم کر لیجئے۔ آج اتنے جلسے اپنے علاقے میں بھی کہیں نہ کہیں، کبھی سرسنڈ کی طرف، کبھی پوپلی کی طرف، کبھی نانپور کی طرف، کبھی سیتامڑھی، کبھی باج پٹی۔ اب تو مارچ، اب امسال تو رمضان اپریل میں ہے، تو مئی جون 2 مہینہ جو بچے گا نا، اس میں کہیں نہ کہیں 2-4 کو جلسہ ضرور ہوگا۔ لاکھوں لاکھ میں خرچہ ہوتا ہے، لیکن اس گاؤں میں، اب اس گاؤں میں نہیں، وہ سارے منتظمین جو جلسے کے انتظام میں لگے ہوتے ہیں، کوئی آدمی بتا دیجئے کہ جلسہ ختم ہونے کے بعد اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ استقبالیہ کمیٹی کے صدر صاحب ہوں، سیکریٹری صاحب ہوں، ممبر صاحب ہوں، خزانچی صاحب ہوں یا اور لوگ ہوں، کوئی آدمی بتا دیجئے کہ فلاں گاؤں میں جلسہ ہوا تھا، وہ اس گاؤں میں جو جلسہ کرانے والے لوگ تھے وہ لوگ نمازی ہو گئے؟ ایک بھی نمازی نہیں بڑھتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے، اسلام کا ایک مسئلہ ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے ہم اس کو ہی حلال سمجھیں گے، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو ہم حرام سمجھیں گے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، اعتقاد کے اعتبار سے بھی، اور عملی اعتبار سے بھی۔ آج بارش جب ہوتی ہے نا، برسات کے مہینے میں بارش جب ہوتی ہے نا، ابھی 15 دن پہلے بارش ہوئی، کہ اونچی زمین پر، اس زمین پر پانی رکتے کبھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ گہری زمین ہے نیچے میں، تو اس میں ایک بتا پانی جمع ہو جاتی ہے، بھر پھلی جمع ہو جاتی ہے، زیادہ گہرا ہے تو، کہ نہیں؟
गहरी ज़मीन में ही पानी रुकता है, ऊंची ज़मीन में पानी नहीं रुकता है। इसी तरह से जो दिल नर्म है उसमें इस्लाह की बात जमती है और उस आदमी को नमाज रोज़ा दीन की तौफीक होती है। लेकिन जो दिल गंदगी की वजह से सख्त है उस पर नर्म बातों का असर नहीं होता है। क्यों? जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल करार दिया उसको हम भी हलाल समझते हैं। एक वाक़या बताऊं, सिर्फ एक वाक़या। हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन किलियर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिला चिश्तिया के बड़े कामिल तरीन बुज़ुर्ग किलियर शरीफ रुड़की, आज भी लोग जाते हैं उनके मज़ारों पर, सिलसिला चिश्तिया के हैं। सैयदना अलाउद्दीन साबिर किलियरी की माँ जब हज को जाने लगी तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, पाक पटन में कब्र है उनकी, मुसम्मात थी। हज में जाने से पहले बेटा अलाउद्दीन साबिर किलियरी का हाथ पकड़ा और लेकर आई और भाई को कहा कि भाई साहब मैं तो हज को जा रही हूँ, मेरे घर पे तो दूसरा और कोई है नहीं, इसलिए ये आपकी निगरानी में देना चाहता हूँ, इसको आपकी निगरानी में दे रही हूँ, रख लीजिए। बहन की मौजूदगी में बाबा फरीद ने अपने लंगर खाने की चाबी हवाले कर दिया। ये लो बेटा, ये चाबी है गोदाम की, बैतुल माल की कह लीजिए, गोदाम की कह लीजिए, लंगर खाने की कह लीजिए, ये चाबी है। खाना पकवाना, इंतज़ाम करना, लोगों को खिलाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। चाबी दिया। बहन भी खुश कि अब ठीक है। बहन चली गई हज को। जब उस वक्त तो पानी जहाज़ से आने जाने का मसला था, लगभग 4 साढ़े 4 5 महीना वक्त लग गया। जब हज से वापस आई और बेटा को देखने के लिए भाई की खानकाह में पहुंची तो बेटा का हाल यह है कि एकदम पीला, अगर खुदा ना खास्ता ऐसे ठेल दे तो ज़मीन पर गिर जाए। सर पकड़ के रोने लगी, या अल्लाह क्या हुआ बेटा, कुछ होता है? अगर नहीं, कुछ भी नहीं। बुखार उखार नहीं, कुछ भी नहीं। सर में दर्द, पेट में दर्द नहीं, कुछ भी नहीं, कभी नहीं हुआ। अम्मी जब से तुम गई ना आज तक कभी हमको कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसी हालत क्यों हो गई? जवाब नहीं। हाथ पकड़ी और भाई के सामने आ गई। भाईजान ये मेरे बेटे की हालत देखो, क्या इसलिए मैं दे गई थी कि इसको मार देना? देखो तो वो भी हैरत में, क्या हुआ बाबू, बेटा क्या हुआ, तुम कुछ हो रहा है? तो नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसे क्यों हो गए? तुम तो लगता है कि आँख बिल्कुल अंदर धंस गई, पीला, बिल्कुल पीला पड़ गया तू। तो वो कहते हैं मामू, माँ जो रोटी खिला के गई थी आज तक दोबारा रोटी नसीब नहीं हुई। सारा मजमा दम बखुद है, क्या बोल रहा है ये लड़का। माँ जो रोटी खिला के लाई थी आपकी खानकाह में, उस दिन से आज तक कोई लुकमा मेरे हल्क में नहीं गया। क्या बोल रहे हो तुम? तो जी यही तो कह रहा हूँ कि जो माँ खिला के गई आज तक दाना नसीब नहीं हुआ। अरे तुम इतने लोगों को खिलाते, खाना पकवाते थे, मौनों में खाना रोज पकता है दोनों वक्त, अब फिर तुम कहते हो खाना नहीं मिला। तो क्या कहा अलाउद्दीन साबिर किलियरी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने, आपने मेरी माँ की मौजूदगी में मुझे गोदाम की चाबी दी थी और फरमाया था कि इंतज़ाम करना, पकवाना, खाना खिलवाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी। ये तो नहीं कहा था कि तुम भी बेटा उसी में से खाना। अम्मा ने, पूछ लीजिए सामने है, आपके यहाँ लाने से पहले बार बार कह रही थी कि बगैर इजाज़त किसी का माल खाना हराम है। तो मैं माँ के पढ़ाए सबक को याद करता कि आपका हराम माल खाता, आपने तो हमें इजाज़त नहीं दी थी।
غور کر رہے ہیں آپ؟ علامہ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا، کیا ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بابا فرید نے اسی وقت بیعت کیا، اجازت دی اور رورکی کے علاقے میں بھیج دیا۔ آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رورکی کے علاقے میں گئے تو عصر کی نماز کا وقت تھا۔ اب جس آدمی کو یہ 6 مہینہ سے 5.5 مہینہ سے صابن نصیب نہ ہوا، دوسرا کپڑا نصیب نہ ہوا، اس کے کپڑے ہمارے جیسے صاف ستھرا تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے گندا ہوگا۔ اب جب مسجد میں گئے نماز پڑھنے تو بغل والا مصلی کا ہے ہٹ کے مل، ہٹ کے مل، تو گندا تھا کپڑا، سب آدمی گندگی کو کوئی نہیں چاہتا ہے، ہٹ کے مل، ہٹ کے مل، ہٹ کے مل، ہٹ کے مل، ہٹ کے مل۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امام صاحب رکوع سے سجدے میں چلے گئے اور کوئی اپنے بغل میں ملنے نہیں دیا۔ جب سجدے میں لوگ چلے گئے تو ان کو جلال آیا اور جلال میں کہا مسجد تیرے پیٹ میں اللہ کے بندے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو کری ہے، تو بھی سجدہ کر۔ زمین مسجد جب سجدے میں جائے گی تو کیا ہوگا؟ سارے لوگ دب گئے، سارے مصلی امام سمیت اللہ کے پیارے ہو گئے۔ وہیں سے ان کا دماغ کھسکا کہ یہ کیا کیا ہم نے۔ وہی جمنا کے کنارے والی مسجد سے نکلے اور رورکی میں جہاں آج قبر ہے گولر کا پیڑ پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ بہت بڑا ظلم ہم نے کیا کہ آپ کے اتنے بندوں کو مار دیا، تو جب تک ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا جب تک اس گولر کے پیڑ کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا۔ ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ اتنا چمٹ گئے کہ گولر کے پیڑ میں لگے ہوئے دیمک جانور یہ ان کے بدن میں سرایت کر گیا۔ 6 برس گزر گئے، 7واں برس چل رہا ہے تو بابا فرید شرط لگا دیے تھے کہ جو میرے بھانجا کو اس میدان میں بیٹھا دے گا گولر کے پیڑ کو چورا کر اسی کو بیعت کروں گا۔ تو خواجہ شمس الدین ترکی رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید کے ہاں بیعت ہونے کے لیے آئے تو بابا فرید نے کہا کہ میری شرط یہ ہے جو میرے بھانجا کو علاء الدین کو اس رورکی کے جنگل میں بیٹھا دے گا اس کو ہی بیعت کروں گا۔ تو خواجہ شمس الدین ترکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت یہ تو آسان ہے، تو میں بیٹھا دوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں بیٹھا دوں گا، بیعت کر لیجئے۔ تو بابا فرید نے کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں اگر تو بیٹھا دے گا تو اسی سے بیعت ہو جانا۔ چلے گھسے جنگل میں تو دیکھا کہ گولر کا پیڑ پکڑے ایک آدمی کھڑا ہے جس کے بدن میں دیمک لگا ہوا ہے۔ کھڑا ہوا، ہاتھ باندھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین شروع کیا پڑھنا، الف لام میم شروع کیا۔ جب 7ویں سپارے کے دوسرے رکوع کی یہ آیت پر پہنچے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ تو گولر کا پیڑ پکڑنے والا آنکھ کھولتا ہے اور کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم ہے آداب قرآن یہ ہے کہ بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے، بیٹھ کے پڑھ۔ تو خواجہ شمس الدین ترکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سننے کے بھی تو آداب ہیں کہ بیٹھ کے سنا جائے۔ تو دونوں بیٹھ گئے، پڑھنے والے بھی بیٹھ گئے
اور سننے والے بھی بیٹھ گئے اور پورے قرآن کی تلاوت ہو گئی۔ تو کیا ہے مقصد؟ تو مقصد بتایا، اس کے بعد بیعت کیا۔ اور سیدنا علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے یہی ایک مرید ہے، خواجہ شمس الدین ترکی، یہی خلیفہ ہیں، یہی ایک مرید ہے۔ اس کے بعد تو ان کا انتقال ہی ہو گیا۔ تفصیل میں نہیں جاتا، بات سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حلال دانے کی یہ خصوصیت ہے۔ آج جو بیٹا والے سے آپ لیتے ہیں نقدی رقم، اس کو حلال سمجھ کے لیتے ہیں نا۔ تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ علماء کی مجلس یہاں بھی ہے، علماء موجود ہیں، اور دنیا میں جس کسی عالم سے، وہابی سے، بریلوی سے، دیوبندی سے، مگر شرط ایک ہی ہے، باصلاحیت عالم سے۔ اپالن حقانی مرحوم کہتے تھے، حق کو ناحق کر دیا جب ہاتھ آیا 150، سونا ایسا نہ، جو حق کو حق کہنے والا ہو، آپ چاہے باپ پوچھے مسئلہ، بیٹا پوچھے، بہنوئی پوچھے، پھوپھا پوچھے، باصلاحیت عالم سے معلوم کیجئے کہ جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہو، اس کو حلال سمجھ کر اگر مسلمان کرے تو ایمان باقی رہتا ہے۔ حرام کو حرام سمجھ کے کرو گے تو توبہ کی توفیق ہوگی، مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق دے گا۔ آج مسلمانوں میں ہی تو وہ جماعت ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتا، ناجائز کو ناجائز ہی نہیں سمجھتا، سنت رسول کے خلاف کو سنت رسول کے خلاف ہی نہیں سمجھتا، اس لیے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ حرام کو حلال سمجھ کے کرو تو ایمان رفو چکر ہو جاتا ہے۔ آج بیٹی والوں سے لینے والی رقوم یہ حرام ہے، اور اس کو حلال سمجھ کے آپ لیتے ہیں، اپنے بھی کھاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، گاؤں والے اور خاندان والوں کو کھلاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ ایمان کو سمجھے جب نا، ہم آج سمجھ ہی نہیں رہے، مسلمان ایمان کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے، حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتا، حلال کو حلال ہی نہیں سمجھتا، نہیں دیکھتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، نماز پڑھنے جو ہی لوگ جاتے ہیں انہی سے پوچھتا ہوں، نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کوئی آدمی 2 رکعت میں تقریباً 4 منٹ 5 منٹ وقت لگ جاتا ہے، اور بعض آدمی نہیں، زیادہ تر لوگ 2 منٹ میں 5 رکعت ہی پڑھنے والے ملتے ہیں، کہ نا ہے کہ نا؟ بولو نا، اب آپ کو گاؤں میں ہوگا، ہمارے گاؤں میں ہے، اچھوڑا سب کو جس کو پڑھا ہے اس کو جو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، کیا پڑھتا ہے تو؟ نورانی قاعدہ خالی پڑھے تھے یہی کے لیے کہ امتحان دے تو وہاں پہ بتا دے کہ نون غنہ ہے کہ نون ساکن ہے، آئی نماز میں پڑھو گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ایک حدیث سمجھیے، ایک حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سمجھ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اس کا اجر اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ سمجھ کے پڑھو، کیا پڑھ رہے ہو سمجھ کے پڑھو، کہ نا؟ اب ایک مثال بتا بیٹھ سنیے، اذان سنتے ہیں نا، اذان سنتے ہیں، بولو نا بھائی صاحب، بولو، اذان سنتے ہیں، لیکن 2 بات سمجھیے۔ ایک بات سمجھیے، اذان ہمارے گاؤں میں بھی ہوتی ہے، ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بہو، ہمارے گھر کی عورتیں آپ کے گھر کی عورت سے جھگڑا کر رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، لیکن نہ ہماری بیوی چپ ہوئے کا نام لو ہے، نہ آپ کی بیوی چپ ہوئے کا نام لو ہے، گالی گلوج ہے، جو ہے چلیے رہا ہے، کہ نا؟ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، بادشاہ وقت امیر المومنین ہارون رشید بغداد میں، زبیدہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
اے زبیدہ تیرے پاس کوئی نیک عمل ہے تو بتا، تمہارے پاس دنیا میں کوئی نیک عمل تم نے ایسا کیا تو بتاؤ، نیک عمل جو کیا ہو تو بتاؤ تو ہم تیری مغفرت کر دیں۔ تو زبیدہ نے کہا کہ اللہ، عرب کی سرزمین پر یہ مکہ مکرمہ میں پانی کے لیے لوگ ترستے تھے تو ہم نے نہر کھودوایا۔ اب واقعہ تفصیل ہے، وہ تفصیل میں نہیں بتا رہے ہیں، نہر کھودوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارے زبیدہ وہ تو بیت المال کے پیسے تھے، تمہارا پیسہ کہاں تھا؟ تو اپنا کوئی عمل بتا۔ خواب میں دیکھا، اس کی سوانے میں لکھا ہے، خواب کی بات ہے۔ تو زبیدہ گھبرا گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زبیدہ تیرا ایک عمل میرے یہاں قبول ہے اور اسی کی وجہ سے میں تیری مغفرت کروں گا۔ دیکھنے لگی رب کی طرف، کون سا عمل ہے یا اللہ؟ تو اللہ نے فرمایا ایک دن تو دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نے ہاتھ سر پہ دیا تو ننگا تھا سر۔ لقمہ تم اٹھا چکی تھی منہ میں رکھنے کے لیے، تو لقمہ کو بھی پلیٹ میں رکھ دیا اور تم نے اپنے سر کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا سر پہ رکھا۔ لقمہ کو ترجیح نہیں دیا، میرے نام کا احترام تو نے کیا کہ اپنے سر کو ڈھانکنے کو ترجیح دیا، لقمہ کو پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ عمل میرے یہاں تیرا قبول ہے، اس لیے تیری نجات اس عمل کی وجہ سے کروں گا۔ بوجھئے، آج جب مرد ہی نہیں سمجھتا ہے، مرد ہی نہیں سمجھتا ہے تو عورت کیا سمجھے گی کہ نہ؟ بولیے، محدثین نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر کلمات اذان کو دہراؤ اور دعا، اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھو تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جنت میں بھیجے گا۔ کیوں؟ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جنت کا سب سے افضل ترین درجہ ہے وسیلہ۔ وسیلہ وہ میرے لیے مانگو۔ آقا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اذان کے بعد کی دعا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، کہ نا پڑھتے ہیں نا؟ اب تو بہت مسلمان کو پڑھے لکھے میں بھی جو لوگ پڑھتے ہیں اذان کے بعد وہی کو یاد ہوگا، نہیں تو وہی کو یاد نہیں۔ آتے محمد نیل وسیلۃ والفضیلہ، وہی وسیلہ ہے۔ اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جنت کا وسیلہ درجہ عطا فرما۔ تو یہ ہم آپ سمجھیں گے جب نا، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب تو مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ عورت جو نماز پڑھے نا، عورت تھی نمازی پکیا، نمازی پکیا لیکن سمجھ بوجھ سے کھا لی۔ بیٹا کا نام رحمت اور شوہر کا نام برکات، تو السلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ عورت سوچے کہ شوہر کا نام ہی برکات، اب ہم برکات کہیں کیسے، ہمارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ سلام پھیرے سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے باب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے باب۔ بولیے مسلمانوں، ایک مسئلہ بتاتا ہوں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کی بات کہتا ہوں، سلام کی۔ ابھی جو سلام ہے نا، عام طور پر پڑھے لکھے لوگ اس میں زیادہ ماخوذ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اسلم بابو، لوگ یہ نہ کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو آپ نے کہا تو بیچ میں واو کہاں لے گئے؟ قرآن 12ویں سپارے میں بھی کہتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو آپ پر۔ واو تو بولنا ہی چھوڑ دیا لوگ، وہ برکات ہو نہیں، برکات ہو، رحمت و رحمت اللہ برکات ہو رے، ایک کے ساتھ میں بول گئے تھے، کیسے ہوگا؟ برکات کے ساتھ واو جوڑنا ضروری ہے، وہ رحمت اللہ و برکات ہو۔ اللہ کی رحمت الگ ہے اور برکات اور برکت الگ ہے، اس لیے اس کو دماغ میں بیٹھائیے، یا تو وہ رحمت اللہ کہہ کے چپ ہو جائیے، اور اگر وہ برکات ہو اگر برکات بولنا ہے تو وہ برکات ہو۔ سمجھیے وہ حدیث پاک کہ جو سمجھ کے نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، اور دنیا میں کوئی بھی کام کیجیے تو سمجھ کے کیجیے، سمجھ کر کے کیجیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا فائدہ، اس کا نقصان کیا ہوگا۔ آج مسلمان ایمان کو نہیں سمجھتا، اس لیے اتقوا اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا؟ اللہ تو اتنا رحیم کریم ہے کہ بندے کو قریب بلاتا ہے۔ ایک تہجد گزار پابند تہجد گزار، 5 وقتہ پابندی سے پڑھنے والا، اور ایک شراب میں ڈوبا ہوا تاریک دارو شراب پینے والا، اب اس کو اللہ نے توفیق دیا، غسل کیا، کپڑا پہنا، چلا گیا اذان سن کے مسجد۔ حدیث شریف میں آیا پروردگار فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ بھی ہاتھ پھیلا ہوا ہے، یہ تو ہمارا ہے ہی، یہ تو 5 وقتہ بھی پابندی سے پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، سب ہے، یہ جو بھاگا ہوا تھا ہم سے، یہ ہاتھ پسارے ہوا کیا کہتا ہے، اس کو دیکھو، اس کو، یعنی وہ شرابی کبابی برائیوں میں ڈوبا ہوا آدمی جو ہاتھ پسارے ہوا ہے، فرشتے کو رب کائنات کہتا ہے اس کو دیکھو یہ کیا کہتا ہے، یہ کہاں آیا، یہ کیا کہتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، لوٹ کے جاتے ہیں، تو کہتا ہے فرشتہ اے اللہ، وہ ہاتھ پسارے ہے اور کہتا ہے اے اللہ، زندگی تو گناہ میں تیری نافرمانی میں کاٹ لیا، اب تیرے گھر میں آئے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پروردگار ہمارے توبہ کو قبول کر لے، گناہوں کو معاف کر دے۔ تو پروردگار کہتا ہے او سمجھ رہے ہو بات کو، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میرا رب ہے جو پکڑنے والا ہے اور سخت پکڑ ہے اس کی، ان بطش ربک لشدید، اس لیے جاؤ کہہ دو میں نے معاف کیا، جاؤ اس کے توبہ کو قبول کیا۔ وہ اللہ اتنا رحیم کریم ہے بندوں کے اوپر، بندہ کہتا ہے ربنا تو پروردگار مکمل متوجہ ہو جاتا ہے، کہو کیا کہتے ہو، میرا بندہ بول کیا کہتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ پروردگار معاف کرنے پر اترتا ہے، بخشنے پر اترتا ہے، تو کوئی حساب نہیں، بے حساب ہے، اور پکڑنے پر آئے تو انسان کے بس کی بات نہیں اس سے چھٹکارا پا لے، وہ پکڑے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو کا مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرو، چہرے پہ داڑھی رکھو، نماز کی پابندی کرو، جھوٹ سے بچو، فریب سے بچو، دوسرے کو گالی دینے سے بچو، دوسرے کا مال کھانے سے بچو، دوسرے کے پر لان تان کرنے سے بچو۔ یہ لان تان یہ عام بیماری ہے مسلمانوں میں، یہ ہمارا سیوا نہیں ہے۔ نام کو بگاڑ کے نہ بولو، قرآن کریم 26ویں پارے میں کہتا ہے نام ہے عبد الجلیل، عبد الجلیل والے سن، عام طور پر بیماری ہے نہیں، ہمارے ماحول میں تو عام طور پر ہے، یہ عام طور پر مسلمان کہتے ہیں۔ جو صحیح ہے نام، وہ نام لے کے اس کو بلاؤ، یہ ہمارا قرآن کہتا ہے۔ کسی پہ لان تان نہ کرو، گناہ سے بچو،
گناہ سے بچ جاؤ اور 5 وقت کی نماز پڑھو تو بزرگی میں کوئی دیر ہوگی؟ تو مستقل متقی پرہیزگار بن گئے، تو اللہ کے ولی بن گئے۔ ولی بننا کوئی مشکل ہے تھوڑی۔ بیت کا جو سلسلہ ہے، تصوف کا جو اہم سبق ہے، وہ سب سے اہم سبق یہ ہے گناہ سے بچو اور سنت شریعت کی پابندی کر لو۔ 2 ہی کام تو ہے، گناہ سے بچو اور سنت و شریعت کی پابندی کر لو، تم اللہ کے ولی ہو گئے۔ گناہ سے بچو مسلمانوں، گناہ سے بچنا یہ واجب ہے۔ قرآن 17ویں سے 12 میں کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، واجب ہے، بچو گناہ سے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو۔ یہی تصوف ہے اور یہی تقویٰ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بننے کی، مومن بننے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وہی اللہ کے عذاب سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ، تصدیق کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارے اندر نیکی آئے گی، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اللہ اللہ کہنا نصیب ہوگا، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اللہ اور احکامات اسلامیہ سے دوری قلب میں بیٹھے گی۔ کونوا مع الصادقین، ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کس کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، غور کیجئے۔ ایک حدیث پاک بتاتا ہوں، ایک حدیث پاک، قیامت کے دن حدیث شریف میں جو واقعہ قیامت کے دن ہونا ہے یقینی طور پر حدیث پاک میں ماضی کے صیغے سے بیان کیا گیا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک آدمی کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ ترازو میں اعمال نامے جب چڑھیں گے تو گناہ کے پلڑے زمین سے اٹھ نہیں رہے، اور ایک بھی چونکہ نیکی نہیں ہے تو اس لیے نیکی والا پلڑا آسمان کو چھو گیا، اٹھ گیا اوپر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ اس کے نیکی میں، اس کے اعمال نامے میں تو کوئی نیکی ہی نہیں، تو وزن کیا ہو اور حساب کیا کروں، لے جاؤ جہنم میں۔ فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو پروردگار عالم کہے گا اس کو بلا کر لاؤ، گھما کر لاؤ، آئے گا کہہ دے سن تمہارے اعمال نامے میں تو کوئی نیکی ہی نہیں جو تمہارا حساب کیا کرے۔ ایک بات بتا، کبھی کسی عالم سے تم نے مصافحہ کیا؟ تو کہے گا نہیں۔ کبھی کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا؟ تو کہے گا نہیں پروردگار نہیں۔ اللہ کہے گا کسی عالم کی دسترخوان پر کھانا کھائے، کسی عالم کے ساتھ کھانا کھائے؟ تو وہ کہے گا اللہ ہم کو تو مولوی صاحب کو دیکھ کے لگتا تھا کہ منہ نوچ لیں، اور آپ کہتے ہیں مصافحہ کیا، تم مجلس میں بیٹھے تو کھانا کھائے، یہ سب کام ہم کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ایسا کوئی تمہارا دوست تھا جو عالم سے کی مجلس میں بیٹھتا رہا ہو، عالم سے مصافحہ کیا ہو، عالم کے ساتھ کھانا کھاتا رہا ہو؟ تو نہیں، ایسا کوئی دوست ہمارا نہیں تھا۔ شارٹ میں سمجھیے تو چھٹے سلسلے میں کہے گا دوست کا دوست، دوست کا دوست، دوست کا دوست، دوست کا دوست ایک وہ ایسا تھا، کبھی کبھی ہم اس سے ملتے تھے یا کبھی کبھی وہ ہمارے یہاں ملنے آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اس کے سلے میں ہم تیری نجات کر دیا، جا تیری مغفرت ہم نے کر دی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔
مسلمانوں، عالم کی ہم نشینی، عالم کی صحبت میں بیٹھنا، عالم سے مصافحہ کرنا آج سمجھ میں نہیں آتا، قبر میں سمجھ میں آئے گا، قبر کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کیوں کہا؟ وہی میں نے کہا، صحبت صالح کند، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے، اصحاب کہف کے کتے کہ نا، بولیے کتنے اونچے مقام پر گیا، کتا ہے۔